گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اسلام میں زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں جو کہ لمبا سوال ہے، ٹائم نہیں ہے بھائی۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کہ آج کل بینک میں مینجمنٹ ٹرینر، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ٹرینر آفیسر کی نوکریاں آئی ہوئی ہیں، تو وہاں میں نوکری کر سکتا ہوں؟ نئے بینک کا مینجمنٹ سکھا رہے ہو کسی کو، تو یہ تو باقاعدہ آپ اس کو خود ہی سمجھ لو کیا سکھا رہے ہو آپ اس کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن بچوں کو کیا باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ جی ہاں بھائی، قیامت کے دن جو لوگ کہتے ہیں نا بچوں کو ماں کے نام سے، اس کی کوئی بھی اس پہ روایت نہیں ہے۔ بچے کو دنیا میں بھی ابا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ہاں غیر مسلموں کے ہاں بچے کو کس سے پکارا جاتا ہے؟ اماں کے نام سے۔ اسلام میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اخلاقیات میں ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ، لیکن شریعت نے کچھ پروٹوکول باپ کو بھی دیے ہیں۔ خاندان کہاں سے چلے گا؟ اگر آپ کے ابا بھٹو ہیں تو آپ بھی کیا ہوگے؟ بھٹو۔ اگر آپ کے ابا بھٹو نہیں ہیں تو آپ بھٹو نہیں۔ اگر آپ کے ابا خان ہیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ خان ہیں۔ آپ کے ابا سید ہیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ مجھے کسی سیاسی تنظیم سے کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن میرے بھائی سیاسی مفاد کے لیے اسلام کا ایک جو صدیوں سے سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اسی کو چینج کر دینا۔ میری اگر ان سے ملاقات ہوئی جناب بلاول بھیا سے، تو میں ان سے کہوں گا آپ بہت اچھے ہیں، ممکن ہے آپ مستقبل میں ملک کے لیے بہت اچھی خدمات کریں، تاکہ آپ میرے بیان کو یہ نہ سمجھیں کہ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں آپ کو ووٹ نہ دیں۔ میں کسی کو منع نہیں کر رہا، جس کو آپ سمجھ میں آتے ہیں آپ کو ووٹ دیں۔ آپ کی تقریریں بھی بہت اچھی، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن مذہب، ہم تو مذہبی لوگ، یعنی مذہب کے معاملے میں گائیڈنس تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قانون بھی یہ ہے، کلچر بھی یہ ہے، مذہب بھی یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کیا لگائیں بھائی؟ زرداری۔ اپنے ابا سے وفا کریں، نام کے ساتھ کیا لگائیں؟ زرداری۔ اور زرداری صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہوں گا آپ بہت اچھے ہیں، کرپشن تو ہے ہی نہیں۔ اب بھائی آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہو یار؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھے ہیں آپ، لیکن اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو تو تم کیا ہو؟ زرداری ہو۔ تم کیا ہو؟ زرداری ہو۔ اسی بیس پہ بھی تم کو ووٹ ملے گا۔ تو یہ ایک اسلام میں حکم کیا ہے کہ نسب کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، تو باپ ہی کو فالو کیا جائے گا اس معاملے میں۔ سید کا بیٹا سید ہوگا، ماں کے سید ہونے سے بیٹا سید نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو تھوڑی 2-4 چیزیں تو ختنے رہ گئی ہے، ایک تھوڑے سے جنازہ رہ گیا مسلمانوں والا، کیا خیال ہے؟ باقی تو سب چیزیں اسلام کی ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو 2-4 چیزیں تو رہ گئی ہیں، اس کو تو کم از کم فالو کر لو میرے بھائی۔ قیامت کے دن بچوں کو ہو گیا بھائی، قیامت کے دن بھی ابا کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کا نسب جو علمی نسب ہے امام ابو حنیفہ کا، جو ان کے مشائخ تھے، وہ سب سے پہلے حماد الکوفی جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے وقت کے فقیہ ہیں، کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اور ان کے استاد سے ابراہیم نخعی، ان کا بھی نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ بھی تھے، اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ علقمہ، اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ؟ محنت۔ دوست کی بہن کو فالج ہو گیا ہے جس سے ایک حصے پیرالائز ہوا ہے، دعا فرمائیں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ کسی کی 12 سال کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ، وہ لکھیں گے آ جائے گا۔ کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے؟ افضل ہے سفید کپڑا، ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے، مگر سفید کی ترغیب دی ہے تو وہ بھی پہن سکتے ہیں، اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے۔ کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نا 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 نا، بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے۔ آج کل جس طرح پیسے دے کر جاب حاصل کی جا رہی ہے تو کیا یہ درست عمل ہے؟ پیسے دے کے جاب حاصل کرنے میں 2 مسئلے سمجھ لیں۔ ایک تو ہے کہ کیا پیسے دے کے جاب حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ کہ جاب ملنے کے بعد جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی یا
نہیں حرام ہوگی. یعنی جعلی ڈگری سے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جاب حاصل کر رہے ہیں, دو الگ الگ مسئلے ہیں. تو پیسے دے کے جاب کرنا, رشوت دے کے جاب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جاب کے اہل ہوں, آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں. دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو, تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے. تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے, آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں, تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشوت کا اصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے. گناہ صرف اس صورت میں لینے, جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے, خام خواہ میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ, آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے, یقیناً حرام ہے. تو اب وہ پڑے پڑے وہاں کیا ہو گیا, وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ ورژن ہی پرانا ہو گیا. اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہی نہیں, وہ اسکریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر وہ. تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھائی کلیئرنس دے ہی نہیں رہا. تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں, اس کمبخت کو گناہ ملے گا, آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں. اور اگر ایسا نہیں ہے, بلا وجہ آپ خام خواہ میں ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے, یا ویسے ہی خام خواہ میں آپ نے کھانچے کھولے میں اس کا کنٹینر 6 مہینے پڑا رہے اور آپ پیسے کھلا کے اپنا نکال لو, اس کا رہنے دو, یہ غلط ہو جائے گا, پھر یہ ناجائز ہوگا. البتہ جو رشوت دے کے آپ کو جاب ملے گی تو جاب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جعلی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو, ڈگری جعلی بنانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن جاب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق, یعنی اس کی تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخواہ حلال نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یعنی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کہ کام آپ کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی, چاہے ڈگری جعلی ہو. جعلی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخواہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی. بعض لوگ نقل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں, پھر وہ تنخواہ وہ کہتے ہیں یار حرام تو نہیں ہے, تو اس کا بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ نقل کرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن جو جاب آپ کو ملے گی وہ جاب کی تنخواہ کا مدار کام پر ہوگا. کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. کافی میرا خیال ہے آج کے لیے جنرل نالج اتنی بہت ٹھیک ہے. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.